سنت سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ سبھی مل کر گنبد خضرا پہ آرام فرمانے والے آقا و داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاکہ ندن عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، آج ماہ ربیع النور کی دوسری تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اسی مہینے کی 12ویں تاریخ میں وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ تو اب ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ان نعمتوں کا چرچا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی، اگر ان نعمتوں کا ہم چرچا کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے، مگر رب فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ کہ اللہ کے دن سے کون سے دن مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک قول یہ ہے کہ دن سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں دن سے مراد دن ہی ہے، لیکن عام دن نہیں، بلکہ وہ دن مراد ہے جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا، اپنے بندوں پہ فضل و کرم کا نزول فرمایا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، وہ دن مراد ہے۔ مثلا شب برات ہے، شب قدر ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، دیگر جتنی بھی ایام ہیں۔ تو جب جب اللہ کی نعمتیں ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہم یہ کرتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم شکرانے کے طور پہ عقیقے کا اہتمام کرتے ہیں، دوست احباب کو دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کا مقصد کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنے احباب کو دعوت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب اولاد بلوغیت کے مقام تک پہنچ جائے، شادی کے لائق ہو جائے، شادی کے اسباب پیدا ہو جائے، جب اولاد کی شادی کرا دی جائے، ایک اہم ذمہ داری سے ہم سپردوش ہو جائے، تو بھی اللہ کا چرچا، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں میں عام دعوتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ اب ہم اس ذمہ داری سے سپردوش ہو چکے ہیں۔ اور جب ہمارے بچے کی تاریخ ولادت آتی ہے ہر سال میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں برتھ ڈے مناتے ہیں، یعنی یوم پیدائش مناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس دن میں، اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کی، اسے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو تو ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی کسی ادنا سی نعمت پہ بھی غور و فکر کر لیں تو دل سے شکریہ ادا ہوگا، زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے کلمات ادا ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تب چاہے کھانے کی جگہ کیا ہے؟ ہمارا پیٹ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا پیٹ ہے، لیکن لقمہ جائے گا کیسے پیٹ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ عطا کیا۔ اب ہاتھ سے ہم نے لقمہ تو اٹھا لیا، لیکن یہ تازی ہے یا باسی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ جیسے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک جیسی نعمت عطا کی کہ جیسے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، ہماری ناک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہمیں عطا کی کہ ہماری ناک بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا تازہ ہے یا باسی ہے۔ پھر جب یہ کھانا ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ تازہ ہے یا باسی ہے، پھر اس کا ذائقہ کیا ہے؟ جب منہ میں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ذائقے کو معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی نعمت عطا کی کہ زبان ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ ہم نے کھانا اپنے منہ میں ڈالا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اب اگر کھانا سخت ہو تو اسے چبانے کی بھی ضرورت ہے، بغیر چبائے گلے گا نہیں، ہضم نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت جیسے نعمت عطا کی اس لقمہ کو ہضم کرنے کے لیے کہ دانت کے ذریعے سے چباتے ہیں، پھر جو اسے نکلتے ہیں گلے کے ذریعے۔ تو ایک لقمہ کو کھانے کے لیے اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی کہ جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، کان جیسی نعمت عطا کی جس کے ذریعے دوسرے کی باتوں کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی تاکہ ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکیں۔ تو اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اب خود ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے ان میں سے جو سب سے اشرف اور بہتر مخلوق ہے، سب سے افضل مخلوق ہے انسان، وہ ہمیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں حیوان بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو جمادات میں سے بنا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر بڑا احسان یہ کہ اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا کی مگر کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا. رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے میں نے تجھے آنکھ دی تجھ پہ احسان کیا, میرے بندے میں نے تجھے کان دی تجھ پہ احسان کیا, تجھے قوت گویائی دی تجھ پہ احسان کیا. رب نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا مگر جب رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو رب کائنات قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بہم رسولا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ انہوں نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا. جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان دلایا. وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی ہو ہر چیز دینا تو اسی کو گوارا کر سکتا ہے مگر اپنا محبوب کو نہیں دے سکتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بھی دے دیا ہے. تو سب سے بڑی نعمت پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنائی, دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. جب ہم عام نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں تو پھر اس محبوب علیہ السلام کا چرچا کیوں نہ کرے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اس محبوب علیہ السلام کا چرچا کیوں نہ کرے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھے تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, جس محبوب علیہ السلام کی بدولت کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سلامتی ملی تو اس محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی, اس محبوب علیہ السلام کے صدقے میں نجات ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا گیا, اسی محبوب علیہ السلام کے صدقے میں بنا دیا گیا. یہی وہ محبوب علیہ السلام ہے کہ جب 570 یا 71 عیسوی میں پورے عرب و عجم میں گمراہیت پھیلی ہوئی تھی, کفر و دلالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی, تو اس محبوب علیہ السلام کے نور سے وہ روشنی پھیلی کہ اس روشنی نے تمام تاریکی کو دور کر دیا. تو پھر ایسے محبوب علیہ السلام کا چرچا کیوں نہ کرے. وہ محبوب علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ محبوب علیہ السلام کی برکت ہے کہ جب تک محبوب علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکم میں موجود رہے تب تک جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کسی بھی قسم کی پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا نہ پڑا. یہی محبوب علیہ السلام ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی اور ابو لہب کی والدی نے آپ کو خبر دی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے, ابو لہب نے انہیں جو ہے آزاد کر دیا تھا. جب ابو لہب اس دنیا سے چلا گیا لوگوں نے خواب میں دیکھا, ابو لہب ذرا بتاؤ تو صحیح تیرا عالم کیا ہے, تیرے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو عذاب میں گرفتار ہوں, مگر جب بھی پیر کا روز آتا ہے تو جس دن میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی تھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اور ان کی ولادت کی خوشی میں نے جس انگلی سے اشارہ کر کے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اس انگلی کو چوس لیتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. وہ محبوب علیہ السلام جو ایسی رحمت ہے کہ صرف ہم مومنین کے لیے نہیں بلکہ کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے. وہ محبوب علیہ السلام جن کے نواسل کربلا کے میدان میں دین اسلام مذہب اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنے کنبے کو لٹا دیا, اس محبوب علیہ السلام کا چرچا نہ کرے تو پھر کس کا کرے. وہ محبوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے عام طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے یا ہنستا ہے. اگر بچہ رو دے تو گھر والوں کی چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اب بچہ خاموش رہے گھر والے مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نہ روتے ہوئے آئے نہ چپ آئے, بلکہ
جیسی اس دنیا میں تشریف لے آئے تو تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں سر رکھا رب کی بارگاہ میں اور یہی عرض گزار ہوئے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اس محبوب کا چرچا نہ کرے تو کسی محبوب کا چرچا کرے۔ اور وہ محبوب علیہ السلام جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات میں ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنی امت کی فکر لاحق رہی۔ جب اس دنیا سے گئے مزار مبارک پہ اتارا گیا، جن صحابہ اکرام نے مزار مبارک پہ اتارا تو انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کے لبہائے مبارک جو حرکت دے رہے ہیں، ہوٹ مبارک حرکت دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کان لگا کر سننا چاہا تو سن رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے، ظاہری حیات ختم ہو چکی ہے، مزار انور پہ ہم نے لٹا دیا ہے، مگر اب بھی محبوب علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے یہی ندا آ رہی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اب اس محبوب علیہ السلام کا چرچا نہ کرے تو کن کا کرے؟ وہ محبوب علیہ السلام جب میدان محشر میں سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، جب ہر کوئی پسینہ میں ڈوب چکا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پیٹ تک تو کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے کہ کب جو ہے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، کب حساب و کتاب ہوگا۔ چلو ایک کام کرو، سب مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چکے سب کے والد ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سب جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهبوا الى غیری، کہ تمام مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، آیا رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کرے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کہیں اور جاؤ، آج شفاعت کا ڈورا کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ مشورہ کرتے تھے، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ الغرض جہاں جہاں جو ہے حاضری دیتی ہے مخلوق، ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا ہے اذهبوا الى غیری، آج کہیں اور جاؤ۔ مگر اتنے میں ایک صدا آتی ہے انا لہا کی، اور وہ صدا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ محبوب علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ علامہ حسن رضا خان نے کہا ہے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پہ نہ رہا ہوگا۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، جو محبوب علیہ السلام میدان محشر میں ہمارے کام آئے، ان محبوب علیہ السلام کا چرچا نہ کرے تو کن کا کرے؟ جب امت پل صراط سے گزرے گی تو سب سے پہلے محبوب علیہ السلام گزریں گے، اب پل صراط پار کرنے کے بعد وہاں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور یہ عرض گزار ہوں گے ربی سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو صحیح سلامت کے ساتھ پل صراط پار کرا دے۔ اب ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، اس محبوب علیہ السلام کا چرچا نہ کرے تو کن کا چرچا کرے؟ جب ہمارے نامہ اعمال کے رجسٹر کو کھولا جائے گا، بعض گنہگاروں کے بارے میں حساب و کتاب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، اے فرشتوں جاؤ انہیں جہنم میں داخل کر دو۔ محبوب علیہ السلام آئیں گے، فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو میرے غلام کو؟ ذرا میرے سامنے تولو تو صحیح۔ جب محبوب علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، میزان پہ ہمارے نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا کہ محبوب علیہ السلام کی برکت سے اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا دکھے گا اور ان کی بدولت پھر ہمیں جنت ملے گی۔ ایسے محبوب کا چرچا نہ کرے تو کس کا پھر کرے؟ وہ محبوب علیہ السلام کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے آدم اگر میرے محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ جن کے تعلق سے رب خود فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ تو اب ایسے محبوب علیہ السلام کا ذکر نہ کرے، چرچا نہ کرے تو فکر کیا کرے؟ اگر وہ محبوب علیہ السلام نہ ہوتے تو حقیقت تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی نہ بنتا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فاصل بری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ہم میں مبعوث فرمایا تو
تو جب مبعوث فرمایا اس لیے احسان جتلایا کہ پوری کائنات میں رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اور یاد رکھے پیارے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے جو جڑ جاتے ہیں ان کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، اور جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے ہٹ گیا، جنہوں نے گستاخیاں کی، تو پھر ان کی قسمت کا ستارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہم نے بھی پڑھ رکھی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام غلام تھے، ایک عام حبشی غلام تھے، نہ جن کی کوئی شہرت تھی، نہ کوئی چرچا تھا، نہ لوگوں میں کوئی ان کی جو ہے عزت تھی، لیکن جب محبوب علیہ السلام کا غلام بن گئے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر نبی پاک علیہ السلام کے چوکھٹ پہ لا کر حاضر کر دیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نبی پاک علیہ السلام کی چوکھٹ سے چمٹ گئے، تو تاریخ گواہ ہے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ وہی بلال جو پہلے محض غلام تھا، اب جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو وہ صحابی رسول، وہ صحابہ جو قوت بشارت کے ساتھ ساتھ قوت بصیرت بھی رکھتے ہیں، وہ زبان حال سے یہی کہتے ہوں گے کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشمے بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ تو وہ بلال حبشی جو محض ایک ادنا سا غلام تھے، جب نبی پاک علیہ السلام کی دامن رحمت سے چمٹ گئے، دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے رخساروں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگت میں سے ایک تل ڈال دیا جائے گا۔ کیا ڈال دیا جائے گا؟ ایک تل ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہ یہ سب کس کی بدولت ملتی ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو لے لے، حضرت عمر فاروق کو لے لے، حضرت عثمان غنی کو لے لے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کو لے لے، جن کو بھی جو نعمت ملی وہ محبوب علیہ السلام کی برکت ہی سے ملی ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو جنتی بہروں کا سردار کہا گیا ہے، پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کی بدولت کہا گیا ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کو آسمانوں کے ستاروں کے برابر بتایا گیا ہے، تو وہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے، یعنی جن کو جو دولت ملی وہ نبی پاک علیہ السلام کی در سے ملی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے جنگ خیبر کے موقع پہ اس وزندار دروازے کو کھاڑ پھینکا جس کو 40 لوگ مل کر نہ اکھاڑ سکے، تو وہ طاقت اگر کہیں سے ملی ہے تو وہ در رسول سے وابستہ ہونے کی بدولت ملی ہے۔ جن کو جو نعمت ملی ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو نبوت ملی ہے، رسول کو رسالت ملی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کے در سے ملی ہے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میں نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ باہر کے پیارے وقت کی قلت ہے، تو یہ ماہ ربیع نور کی آج